جب ظاہر ہوا کہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں جی سر. لیکن الحمدللہ سر ٹھیک ہے بچے. جب میں نے 2-3 دفعہ پوچھا میں نے کہا یار خیریت ہے کیسے آپ اکٹھے ہو کے آئے ہو؟ ان میں ایک بولا خیر صاحب ہم ایک ریکویسٹ کرنے آئے ہیں. میں کہا یار حکم کرو آپ. ریکویسٹ کی کیا بات ہے؟ جی سر. وہ کہتا ہے صاحب وہ آپ پگڑی باندھتے ہیں نا اور یہ کپڑا پروڑتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ اسامہ بن لادن کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جی سر. پگڑی والوں پہ ہٹ کرتے ہیں, پگڑی والوں کو جو بہت برا سمجھتے ہیں وہ ٹیررسٹ سمجھتے ہیں. میں کہا ہاں دیکھ مجھے پتہ ہے داد صاحب آپ نا ابھی جائیں گے نا تو میر بن کے پگڑی نہیں باندھنا. جی سر. پگڑی کے بغیر ٹوپی رکھ لینا آپ یا کوئی رومال باندھ, پگڑی نہیں آپ باندھنا. بڑا مسئلہ ہوتا ہے پورا یورپ جو ہے تو پتہ ہی آپ کو جی کتنا اسلام کے خلاف. میں نے کہا بیٹے پگڑی جو نا نبی پاک کی سنت ہے نماز کے اندر. نماز کے علاوہ رسول پاک نے ٹوپی بھی رکھی ہے, نماز کے علاوہ رسول پاک نے رومال بھی باندھا ہے, ننگے سر رہنا پسند نہیں کیا. تو اگر میں چاہوں نا وہ رات کی فلائٹ ہے نماز تو ہے کوئی نہیں جی تو میں ٹوپی رکھ سکتا ہوں, رومال باندھ سکتا ہوں, لیکن اب میں نہیں باندھوں گا, پگڑی بھی نہیں چھوڑوں گا. پگڑی باندھ کے جاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا یہ چیز کیا ہے. جی سر. سارے پریشان ہوتے. بیٹے پگڑی باندھ کے میں گیا. وہ جو مجھے بتا رہا تھا نا, گائیڈ کر رہا تھا کہ آپ پگڑی نہ باندھیں, جی سر. اس نے 3 پیس سوٹ ٹائی کے ساتھ, ٹائی بھی ایسی شائننگ کیا کہنا, وہ بھی ہمارے ساتھ, ہم 7 جنے تھے. جب پرتگال ہم نے لینڈ کیا وہاں باہر یورپ میں یہ کیوں میں چلنا یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. قطار میں جاؤ, آگے پیچھے نہ ہو. جی جی. میں بھی قطار میں کھڑا ہوا, فقیر کے ساتھ تھے. امیگریشن کا آفیسر اٹھ کے آیا, سر یو کم وتھ می. الگ کاؤنٹر تھا بیٹا, وہاں لے گیا, وہاں امیگریشن مورے لگائیں. پورچوگل. سر کم آن, تھینک یو. میں نے کہا تھینک یو. باہر وہ جو 7 باقی تھے نا بیٹے وہ لائن میں لگے ہوئے, سب کو 1-2 کوشچن کر کے اسٹیمپ کر کے باہر نکالنے. جو اس کا نمبر آ رہا نا جو مجھے بتا رہا تھا ٹوپی رکھو یا رومال باندھ لو, اسے کہتا یو ہے انکوائری, کم آن کم آؤٹ. اس کو لے گیا کمرے میں, اس کی انکوائری شروع ہو گئی. ملک سے باہر کتنی بار گئے ہو, کیا کرتے ہو, انکم ٹیکس کا ریکارڈ ہے تمہارا, پیسے کہاں سے آتے کہاں جاتے ہیں, یہ تیری ماں کی تیری ایسی. کہتا ہے صاحب میرے پسینے چھوٹ گئے, میرے منہ سے لفظ بناؤں تو لفظ نہ بنے, اور کوشچن ایسے کہ پتہ نہیں اب مجھے یہ پکڑیں جیل میں ڈالیں, میرے اوپر کچھ ثابت کریں. ہم باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں. پونا گھنٹہ گزر گیا, نہیں آئے. میں نے کہا یار اب کیا کریں, یہ تو چھوڑ ہی نہیں اس کو. سب کہیں گے ایسا اگر ہم نہ پوچھیں گے کوئی بات کریں گے تو مسائل بڑھیں گے. ایسے ہو جائیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے, جو کرتے کرنے دے. وہ سیٹسفائی ہوں گے تو چھوڑیں گے, اگر سیٹسفائی نہیں ہوئے ہمارے کہنے سے انکوائری بڑھے گی کم نہیں ہوگی. ہم بیٹھ گئے آرام سے. بیٹے جب وہ آیا ٹائی اس کی لوز, کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
लानत लानत यूरोप पर लानत। आइंदा मैं लानत भेजता हूँ यहाँ आने पर। हंसा मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, मेरे पसीने छूट गए, उनको रहम नहीं आया, मैं रोया। मैंने कहा मैं बिजनेस मैन हूँ। कहने लगे कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, टेस्ट का रिटर्न दिखाओ। मैंने कहा बेटे मुझे तो लैंड से निकाल के ले गए थे, मेरे सर पे पगड़ी भी थी, ये देख रुमाल भी ऊपर चादर ओढ़ी थी। तेरी टाई काम नहीं है? तो क्या मैंने टाई पहनी है बताता ना, कोट पहना बताता ना, कोट पहना है मैंने। हम पुर्तगाल गए, प्रोग्राम किए, वहाँ से चले गए जर्मनी। मुझे सबसे पहले क्लियर किया, उसको फिर रोक लिया, औरों को नहीं रोका, उसको फिर रोक लिया। जब आया ना बेटे, कहता सब माफ कर दो, मैं वापस जा रहा हूँ। पूरी यूरो का प्रोग्राम था, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं नहीं आगे जा सकता। मैंने कहा मेरा बेटा कह दीन में इज्जत है, कह रसूल की सुन्नतों में इज्जत है, मान खुदा की कसम मान। और तेरे पास ना वो कुर्ता शलवार है ना, वही पहन, छोड़ दे पैंट, पैंट से तू मुतासर नहीं कर सकता। ये मनमाकारी है, ये तेरी हकीकत नहीं है। हकीकत ये है जो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं यही हूँ जो हूँ। उसे बात मान ली। वहाँ से इटली गए, सारे क्लियर, स्पेन गए, सारे क्लियर। मैंने कहा आज के बाद कभी ये ना कहना कि दीन पर अमल करने से मसाइल पैदा होते हैं। दीन तहफ़्फ़ुज़ देता है।